ربیع الاول کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ لوگ میلاد والے دن کی خوشی میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں، شور ڈالتے ہیں، بینڈ باجے بجاتے ہیں، ڈھول ڈمکتے بجاتے ہیں، ساری مسجدوں کی محبت کیا ہے، کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں۔ ان چیزوں سے اللہ کے رسول نے نفرت کا اظہار کیا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو وہ نہ مانو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہماری پر تانے کسے جاتے ہیں، واضح کسے، ان کے دلوں میں محبت ہی نہیں ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ کام نہیں کیے تھے اور وہ تو اللہ کے محبوب لوگ تھے، وہ تو اللہ کے محبوب لوگ تھے، ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ 12 ربیع الاول تو وہ تھی جب فاطمہ رو رہی تھی، عائشہ رو رہی تھی، نبی کی ازواج رو رہی تھی، نبی کے صحابہ رو رہے تھے، اور ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ایمان والو، اللہ ہی کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہے، حکام، امراء، قاضی، ان کی بھی بات مانو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کوئی نزاع، جھگڑا، اختلاف پیدا ہو جائے کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں، تو اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے اللہ کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن پاک کو دیکھو، اللہ کے رسول کی طرف اٹھاؤ، یعنی احادیث رسول اللہ کو دیکھو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہی لازم ہے کہ تم اللہ اور رسول سے ہی اپنے معاملات کا حل تلاش کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت ہی اچھا ہے یہ طریقہ کار۔ سامعین کرام، 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر اہل ایمان کے لیے 2 اطاعتیں غیر مشروط طور پر فرض کی ہیں، اور تیسری اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جن کی بات ماننی ہے اس کو مشروط قرار دیا ہے۔ چنانچہ آیہ کریمہ کے اندر اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب تیسرے کی بات آئی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کے شروع میں اطیعوا کا لفظ نہیں آیا ہے۔ گویا 2 اطاعتیں لازم ہیں، فرض ہیں، اور تیسری اطاعت جو ہے وہ مشروط طور پر لازم ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کی بھی مانو،
اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات نہ مانو. وہ بادشاہ ہوں، وہ حکام ہوں، وہ امراء ہوں، وہ وڈیرے ہوں، وہ بڑے ہوں، وہ سرمایہ دار ہوں، وہ اختیاروں والے ہوں، وہ قاضی ہو، وہ جج ہو، کوئی بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو وہ نہ مانو. یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، فرض ہے. اطیعو میں امر پایا جاتا ہے، حکم پایا جاتا ہے. اطاعت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. کس کی؟ اللہ نے اپنی اطاعت کا پہلے ذکر کیا اور اپنے رسول کی اطاعت کا دوسرے نمبر پر ذکر کیا. پہلا نام ہی اللہ کا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول کا ہے نا. کلمہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ، پھر محمد الرسول اللہ، پھر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس ترتیب کے مطابق پہلے اللہ کا حکم ماننا ہے. اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہمیں کہاں سے یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ قرآن پاک سے. قرآن پاک سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن پاک ایسی جامع کتاب ہے کہ اس میں ہر طرح کے مسائل موجود ہیں، اگرچہ اختصار کے ساتھ ہیں. تفصیلات تو اس کی حدیث میں ہیں. ہر مسئلے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. تفصیلا لکل شیء تبیانا لکل شیء، یہ قرآن پاک کے اندر موجود. تو اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھو، اس سے سمجھو مسائل کو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے احادیث مصطفیٰ پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو. تو قرآن اور احادیث پر عمل کرنا یہ لازم ہے ہر ایمان والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. فرقوں کی کوئی بات نہیں، ہر ایمان والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے. اور اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول قرآن پاک میں کئی بار آیا ہے، یہ جملہ کئی بار آیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تو حیات تھے، زندہ تھے، اس وقت جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا، کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ خود حاضر خدمت ہو جاتا. اللہ کے رسول سے آ کر مسئلہ پوچھتا، آپ اس کو مسئلے کا جواب دیتے، اس کے سوال کا جواب دیتے اور بات حل ہو جاتی، مسئلہ حل ہو جاتا. جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو پھر اب کیا طریقہ ہے؟ اب تو ہم اللہ کے رسول سے بات ہی نہیں کر سکتے، مل ہی نہیں سکتے. اب کیا طریقہ ہے؟ اب ان کی احادیث کو دیکھو، ان کی احادیث کے اندر تمام سوالوں کے جوابات، تمام مسائل کے حل موجود ہیں. لہذا ہر مسلمان کے لیے قرآن و حدیث کو ماننا، قرآن و سنت کو ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ لازم ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع کا معنی کیا ہے؟ بہار. ربیع کا معنی ہے بہار. ربیع الاول پہلی بہار. 2 مہینے ہیں نا، ربیع کے 2 مہینے ہیں. ایک ربیع الاول ہے اور دوسرا اس کے بعد آئے گا وہ ربیع الثانی ہے. تو ربیع الاول کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. ولادت کا مہینہ اور وفات کا مہینہ، ولادت کا دن اور وفات کا دن بعض علماء کرام کے نزدیک ایک ہی ہے، ایک ہی ہے.
وہ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول کو ہی ولادت ہوئی اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی. اور یہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، بہت سی تفصیلات اس پر موجود ہیں. علماء کرام نے، محدثین اعظام نے، مفسرین کرام نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ بھی کئی علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ صحیح تحقیق کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن 12 نہیں ہے بلکہ 9 ہے، 9 ربیع الاول ہے. اور یہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. علامہ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر، اور اسی طرح دیگر علامہ حضرات نے، علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر. علامہ سید شبلی نعمانی نے بھی سیرت النبی کے اندر، اور سید قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین کے اندر. یہ بڑی جامع اور بڑی مدلل کتاب ہے، ہر بات کا حوالہ باقاعدہ دیا گیا. اس میں انہوں نے 9 ربیع الاول، تو بعض نے، چند نے، تھوڑے ہیں جنہوں نے 12 ربیع الاول کو ولادت کا دن لکھا ہے. تو یہاں میں نے کتنے نام آپ کے سامنے پیش کیے. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر 9 ربیع الاول لکھا ہے. لیکن 12 ربیع الاول پر آپ کی وفات کے دن ہونے کا تمام کو اتفاق ہے، سب کا اتفاق اس پہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے. اور بریلوی مسلک کے امام ہیں امام احمد رضا خان بریلوی. وہ تو لکھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے اور 12 کو ہی وفات ہوئی. یہ ولادت کا دن بھی ہے اور یہ وفات کا بھی دن ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس دن کو خوشی منانا، جشن منانا، یہ تو عقلاً بھی درست نہیں ہے، یہ تو عقلاً بھی درست نہیں ہے. یہ امام ہیں مسلک بریلوی اہل سنت کے، وہ اپنی ملفوظات احمد رضا خان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور پھر رحمت للعالمین کے اندر سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس وقت کے کیلنڈر کے مطابق 1 ربیع الاول کو اتوار کا دن تھا. 1 ربیع الاول کو اتوار کا دن تھا. اس وقت کے کیلنڈر کے مطابق یہ 22 اپریل 571 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. اور ربیع الاول کی 1 ربیع الاول یعنی پہلی تاریخ جو تھی نا، وہ اتوار کے دن ہوئی تھی. اب ماضی کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، کیلنڈر کو دیکھیں، تحقیق کریں. 1 ربیع الاول کو اتوار تھی. اس کے بعد پھر 8 ربیع الاول کو اتوار آنی ہے، 7 دن بعد آنی ہے نا، 7 دن بعد آنی ہے نا اتوار. پھر اس کے بعد 8 ربیع الاول کو اتوار آئی، اور پھر
9 रबीउल अव्वल को सोमवार आ गई, 9 रबीउल अव्वल को सोमवार हो गई, 8 रबीउल अव्वल को इतवार थी, 9 रबीउल अव्वल को सोमवार हुई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोमवार वाले दिन पैदा हुआ। और सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत वाला दिन जो था ना, वो सोमवार का दिन था। और अब कौन सा दिन आ रहा है वलादत का? 12 रबीउल अव्वल को इतवार आ रही, तो वो दिन ही नहीं आना। वो नबी पाक फरमाते वो सोमवार का दिन था जब मैं पैदा हुआ। और ये नबी पाक की बात को तो नहीं ना जुटलाया जा सकता। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया, आप सोमवार का रोजा रखते थे, नफली रोजा, आप सोमवार वाले दिन का नफली रोजा रखते थे। सोइला अन सोमिल इस्नैन, सोमिल इस्नैन, इस्नैन अरबी में सोमवार को कहते हैं, फारसी में दोशंबा कहते हैं, और उर्दू में पीर और सोमवार कहते हैं, और अंग्रेजी को तो आप जानते ही हैं। सोमिल इस्नैन, सोमवार का रोजा आप रखा करते थे। आपसे सवाल किया साहबा ने कि आप ये रोजा क्यों रखते हैं, आप ये सोमवार वाले दिन का रोजा क्यों रखते हैं? ये फर्जी रोजा नहीं है, नफली रोजा है। फकाल ज़ाका यौमिन वलिदतु फीह, ये वो दिन है जिस दिन मुझे अल्लाह ने पैदा किया, मैं पैदा हुआ जिस दिन। यौम वलिदतु फीह, ये वो दिन है जिसमें मैं पैदा हुआ। व यौमिन बुइस्तु और उनज़िला अलैया फीह, और ये वो दिन है जिस दिन मेरे ऊपर पहली वही नाजिल हुई, पहली वही नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल ने तो याद रखा हुआ था ना, और जिसका मामला होता है उसको ज्यादा याद होता है। मुझे अपनी तारीख पैदाइश याद है, लेकिन आपसे पूछे तो आपको तो नहीं पता होगा। तो अल्लाह के रसूल ने जो बताया बिल्कुल बरहक बताया। आपने फरमाया मैं इसलिए रोजा रखता हूं सोमवार वाले दिन का कि इस दिन अल्लाह ने मुझे पैदा किया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। तो मिलाद वाले दिन, वलादत वाले दिन हमारे नबी पाक का अमल क्या है? रोजा रखना। अब ये वलादत का दिन इतवार को आ रहा है, तो इतवार को तो रोजा रखना साबित ही नहीं है। इतवार को तो रोजा रखना ही साबित नहीं है। रोजा तो सोमवार का ही रखना है, सोमवार वाले दिन का रोजा रखना है। आप अगर कहेंगे जी इस साल के हिसाब से तो इतवार बनती है, तो वो गलत हो जाएगा। आपने सोमवार के रोजे की बात की है, यौमुल इस्नैन की बात की है, सोमुल इस्नैन की बात की है। और दूसरी हदीस में आता है कि मैं सोमवार और जुमेरात का रोजा इसलिए रखता हूं। 2 रोजे आप नफली रखते थे, हफ्ते के अंदर 2 रोजे रखते थे। उनको रोजे रखने की क्या जरूरत थी? वो तो बख्शे बख्शाए थे। ये तो हमें फिक्र करनी चाहिए, ये तो हमें फिक्र करनी चाहिए, लेकिन हमें तो परवाह कोई नहीं। हमारा नबी इतने रोजे रखे फर्ज रोजों के अलावा, और हम सोए रहे। हमसे फजर की नमाज भी ना पढ़ी जाए, हमने रोजे क्या रखने? और फजर की नमाज के लिए आना मुश्किल है मुसलमानों के लिए, और अपने आप को मुसलमान कहलाते हुए शर्म भी नहीं करते, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के हुक्मों की नाफरमानी भी करते हैं, और फिर भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आपने फरमाया कि मैं सोमवार और जुमेरात का रोजा इसलिए रखता हूं कि इन 2 दिनों में आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, आमाल पेश किए जाते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि मेरा अमल जब पेश हो रब के सामने, तो मैं रोजे की हालत में हूं, मैं रोजे की हालत में हूं। हाँ, ये सबक दिया अल्लाह के रसूल ने, हमें ये सबक दिया। और हम वलादत वाले दिन क्या करते हैं? आप
کو پتہ ہی ہے، ہر سال ہی آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں لوگ میلاد والے دن کی خوشی میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، اور جی آج خوشی کا دن ہے، اور اپنی مرضی کے گانے سنتے ہیں، ریکارڈنگ ہوتی ہے، بھنگڑے ڈالتے ہیں، ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں، شور ڈالتے ہیں، بینڈ باجے بجاتے ہیں، ڈھول ڈمکے بجاتے ہیں۔ ان چیزوں سے اللہ کے رسول نے نفرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں ان گانے بجانے والے آلات کو توڑ ڈالوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی تو یہ دن آیا تھا نا۔ چلو پہلے 40 سال نکال دو، پہلے 40 سال تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا نا۔ جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا پھر لوگوں کو پتا چلا نا، پھر بھی نہ ماننے والے نہ مانے۔ تو 40 سال نکال دو، آپ کی زندگی مبارک کتنے سال ہے؟ 63 سال۔ 40 سال نکال دو، باقی کتنے رہ گئے؟ 23 سال۔ 23 سال کا طویل عرصہ ہے، اور یہ سارا نبوی دور ہے، نبوی دور ہے، نبی بن چکے، رسالت مل چکی، وحی آنے لگی، اللہ کے پیغام آتے رہے، سناتے رہے۔ ان 23 سالوں میں کسی ایک سال میں بھی اللہ کے رسول نے جشن میلاد منایا ہو؟ کوئی ماں کا لال ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا ہے، بات تو اس کی ماننی ہے، سیرت تو اس کی اپنانی ہے، اسوہ حسنہ تو اس کا ہے۔ انہوں نے تو کئی سالوں کے اندر ایک سال بھی یہ کام نہیں کیا جو آج ہمارے ان علاقوں میں ہو رہا ہے۔ سارے ملکوں میں بھی یہ نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا اپنے بھائی حافظ سمیع اللہ صاحب سے، جنہوں نے 35-36 سال مکہ المکرمہ کے اندر گزارے، 35-36 سال مکہ المکرمہ جہاں اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ مکہ مکرمہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر بھی یہ کچھ ہوتا ہے جو کوئی یہاں پہ میلاد والے دن ہوتا ہے، یہ کچھ ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بالکل کچھ نہیں ہوتا وہاں، بالکل کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی گزاری وہاں تو جشن میلاد کوئی نہیں ہے، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں۔ اور یہ مکہ اور مدینہ کیا ہے؟ حرمین شریفین ہیں، حرمین شریفین ہیں، ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کا احترام کرے۔ وہاں تو یہ کچھ نہیں ہے۔ اور پھر دن نبی کا منانا اور کام وہ کرنے جن سے انہوں نے منع کیا، وہ گانے سننے کا حکم دیا تھا اللہ کے رسول نے، اور یا تم سپیکر لگا کے گانے سنائے جاتے ہیں، اور پھر مسجدوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور باہر ڈیک لگے ہوئے ہیں، اور اونچی اونچی آواز سے شور و گل ہو رہا ہے، بینڈ بج رہا ہے، شور مچایا جا رہا ہے۔ یہ ہماری مسجد کی ہی بے حرمتی نہیں، یہ ساری مسجدوں کی بے حرمتی ہے، یہ ساری مسجدوں کی بے حرمتی ہے، کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں۔ مجھے کئی دوستوں نے بتایا کہ جب پاکستان نہیں نہ بنا تھا، یہ ہندوستان تھا نا، تو ہندو سکھ وغیرہ جب کوئی تقریب کرتے تھے نا، مسجد کے پاس آتے تو سب کچھ وہ بند کر دیتے، اتنا احترام وہ کرتے مسجد کا۔ اور ہم مسلمان ہیں نا، ہماری مسجدیں ہیں نا، جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں۔ ایک شخص قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا تھا، اسے کسی نے کہا کہ تو قبلے کی طرف منہ کر، اللہ کے رسول نے تو منع کیا ہے، قبلے کا تو احترام ہوتا ہے۔
اس نے کہا مہنگائی کے بلا ہے نا، تجھے کیا؟ اس نے آگے یہ جواب دیا۔ تو یہ جہالت ہے، یہ حماقت ہے، اپنی بات کو تسلیم نہ کرنا غلطی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، ان کے خلیفہ بنے، خلفائے راشدین آئے، حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر فاروق آئے، حضرت عثمان غنی آئے، حضرت علی آئے۔ چاروں خلفاء کے دور وہ 30 سالوں پر محیط ہے، 30 سالوں پر خلافت کا دور محیط ہے۔ ان 30 سالوں میں کسی ایک نے بھی جشن میلاد نہیں منایا۔ آج ہمارے اوپر تانے کسے جاتے ہیں، واضح کسے، ان کے دلوں میں محبت ہی نہیں ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ کام نہیں کیے تھے، اور وہ تو اللہ کے محبوب لوگ تھے، وہ تو اللہ کے محبوب لوگ تھے، ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ انہوں نے تو یہ کام، یہ کچھ نہیں کیا تھا، یہ کچھ نہیں کیا۔ 12 ربیع الاول تو وہ تھی جب فاطمہ رو رہی تھی، عائشہ رو رہی تھی، نبی کی ازواج رو رہی تھی، نبی کے صحابہ رو رہے تھے، اور ہم خوشیاں منا رہے، ہم خوشیاں منا رہے۔ ہم میں سے کسی کا کوئی بچہ، خدا نہ کرے، جس دن وہ پیدا ہوا ہے اسی دن کچھ سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اسی دن وہ فوت ہوتا ہے، کیا وہ اس دن خوشی منائے گا؟ کیا اس کے ماں باپ اس دن خوشی منائیں گے جس دن وہ فوت ہو گیا ہوا ہے؟ چاہے وہ پیدا بھی اسی دن ہوا تھا۔ یہ تو عقل، وہ بات بالکل درست لکھی امام احمد رضا خان، یہ تو عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا کر۔ علماء بریلویہ میں سے بھی بعض نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس دن جو کچھ ہوتا ہے یہ اس دن کے شیان شان ہی نہیں ہے۔ جو کچھ دن ہوتا ہے نا، یہ تو اس دن کے شیان شان ہی نہیں ہے۔ چنانچہ امام احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں 12 ربیع الاول بروز سوموار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور اسی میں وفات بھی ہے، لہذا اس دن جشن منانا عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ ملفوظات احمد رضا خان، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 220۔ علامہ غلام رسول سعیدی مجددی، یہ بھی اہل سنت مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے صحیح مسلم شریف کی شرح اردو کے اندر لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں شرح مسلم صفحہ 170 جلد نمبر 3 میں، مرد و زن کا اختلاط اس دن ہوتا ہے۔ عورتیں بھی نکل آتی ہیں، مرد بھی نکل آتے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں اپنے گھروں کی چھتوں سے شرکائے جلوس پر پھول پھینکتی ہیں۔ یہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے نا، وہ لکھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ اوباش نوجوان، یہ انہی کی یہ الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہے۔ اوباش نوجوان فحش حرکتیں کرتے ہیں، فحش حرکتیں کرتے ہیں۔ جب اوپر جوان لڑکیاں ہوں، نیچے جوان لڑکے ہوں، تو پھر فحش حرکتیں نہیں ہونی تو اور کیا ہونا ہے؟ گاڑیوں میں فلمی گانے چلائے جاتے ہیں، اور نوجوان ان کی دونوں پر ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں، اور نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں۔ یہ اہل سنت کے عالم ہیں، اور نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ساری رات سڑکیں سجانے میں، بازار سجانے میں لگا دی، اور فجر کی نماز نصیب نہیں ہوئی، کوئی بھی نماز نصیب نہیں، اور نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس قسم کے جلوس میلاد النبی کے تقدس پر بدنما داغ ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم علامہ غلام رسول سعیدی کے الفاظ ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو تو آپ خوب جانتے ہیں، انہوں نے میلاد النبی پر ایک بڑی مفصل کتاب لکھی۔
انہوں نے اپنے مسلک کی ہی تائید کرنی تھی، لیکن جو بات انہوں نے صحیح لکھ دی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مروجہ جشن میلاد میں ہمارے میلادیوں کا کردار بہت زیادہ اصلاح طلب ہے۔ میلادی کون ہے؟ میلاد منانے والے۔ مروجہ جشن میلاد میں ہمارے میلادیوں کا کردار بہت زیادہ اصلاح طلب ہے، کیونکہ جلوس میں ڈھول ڈمکے، فحش فلمی گانوں کی ریکارڈنگ، نوجوانوں کے رقص و سرور اور اختلاط مرد و زن جیسے حرام اور ناجائز امور بے حجابانہ سر انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ طاہر قاضی صاحب کے الفاظ ہیں۔ ہم اگر ایسے باتیں کہیں تو ہمیں تو تان دیا جاتا ہے، ہمیں تو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ انہی کی بات میں بتا رہا ہوں، انہی کے الفاظ جو کہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہیں اور ادب و تعظیم رسول کے سراسر منافی ہیں۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے رسول کے ادب اور تعظیم کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمیں یہ سارا کچھ سوچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک نکتہ اور بتا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے انبیاء آئے؟ آپ قرآن مجید میں بھی کئی انبیاء کے نام بھی آئے ہیں، اور ان میں مشہور نام بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، یوسف علیہ، کتنے ہی انبیاء کے نام ہے قرآن پاک میں۔ گویا آپ سے پہلے 1000 سے اوپر، 1000 کیا ہزاروں، 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء ہے نا۔ تو آپ سے پہلے اتنے انبیاء، ان میں سے کسی ایک کے ولادت کے دن کو جناب محمد رسول اللہ نے نہیں منایا ہے۔ آدم علیہ السلام کی ولادت کے دن کو منایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے دن کو منایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کو منایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کو منایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا دن منایا، نہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کا دن منایا۔ ہم تو برتھ ڈے مناتے ہیں نا، یہ سنت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ غیر مسلموں کا دیا ہوا ایک دن ہے، غیر مسلموں کی ہم ریس کرتے ہیں، غیر مسلموں کی نکالی کرتے ہیں۔ ویسے دعوتیں کھلاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ایسا کام کرنا جس کا نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث میں ثبوت ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو دین اگر سمجھ لیا جائے، اس کو اگر ثواب سمجھ لیا جائے تو وہ بدعت، اور بدعتی کا تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ بدعتی تو قیامت والے دن آب کوثر سے بھی محروم رہے گا، ترستا رہے گا، اور بدعتی کا انجام تو جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق سمجھتے ہو تو سنتوں کے عاشق بھی بنو، نبی کی سنتوں کے عاشق بھی بنو۔ نبی نے حکم فرمایا داڑھی رکھنے کا، ہم داڑھی منڈاتے ہیں۔ نبی نے حکم فرمایا کہ مونچھیں کاٹو، ہم مونچھیں رکھتے ہیں اور عاشق رسول بھی بنتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے کردار کو درست کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا چاہیے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ چاہتا ہے تو اگر فوز و فلاح دو جہاں، چاہتا ہے تو اگر فوز و فلاح دو جہاں، کر اطاعت مصطفیٰ، کر اطاعت مصطفیٰ اور خدمت خلق خدا۔
اللہ کے رسول کی اطاعت کر، فرمان برداری کر، اور خلق خدا کی خدمت کر، یعنی اللہ کے حق بھی پورے کر، بندوں کے حق بھی پورے کر۔ اگر دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، اگر آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس اصول کو اپنا لیں، ہم اپنی خطاؤں کو دور کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، اور اپنی عاقبت کی فکر کریں، اپنی قبر کی فکر کریں، اور تاریک قبر کو اگر روشن کرنا ہے تو اعمال صالحہ سے وہ روشن ہوگی۔ آج تو ہم گھروں کو لائٹوں سے روشن کر لیتے ہیں نا، بازاروں کو روشن کر لیتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارا دل کیسے روشن ہوگا، ہمارا دماغ کیسے روشن ہوگا، ہماری قبر کیسے روشن ہوگی، یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ قبر میں کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، تنہائی تنہائی ہے، وحشت ہی وحشت ہے، اور اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ اور اس وحشت کو، اس تاریکی سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا؟ فرمایا 5 نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کی استطاعت ہو حج کرو، نیک اعمال کرو، اللہ کے حق بھی پورے کرو، بندوں کے حق بھی پورے کرو، تمہاری قبر روشن ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا